بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نظامی دواخانہ سے حکیم میاں احمد رضا سجاد اپنے چینل پر آپ سب کو وارملی ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک بہت ہی کامن پرابلم کے بارے میں ہے، جس کو اکثر پیشنٹس بتانے میں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں۔ مریض کے اس رویے کی وجہ سے بیماری کو مزید پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نتیجتاً مریض کو بہت سی پیچیدگیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں کھل کر تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ہمارا آج کا موضوع اینل فشر کے بارے میں ہے، جس کو لیمن لینگویج میں یا عرف عام میں فشر بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس سیٹنگ میں ہم دیکھیں گے کہ فشر کیا ہوتا ہے، فشر کی علامات کیا ہیں، فشر کے بننے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، فشر کے مسئلے میں کی جانے والی پرہیز، احتیاط اور علاج کے بارے میں آپ کو تفصیلاً گائیڈ کروں گا۔ رسپیکٹڈ ویورز، فشر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فشر کے علاج کے سلسلے میں دوران تشخیص ایک بہت بڑی غلطی دیکھنے میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ معالج فشر کے شروع میں صحیح اور مکمل تشخیص نہیں کر پاتے اور وہ بواسیر سمجھ کر علاج کرتے رہتے ہیں، اور اس غلط تشخیص کی سزا بیچارے مریض کو بھگتنا پڑتی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ علاج سے پہلے مکمل یقین دہانی کر لیں کہ آیا یہ بواسیر کا مسئلہ ہے یا فشر کی بیماری ہے۔ ناظرین، آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فشر کیا ہوتا ہے۔ محترم ویورز، بڑی آنت کے آخری حصے میں یعنی مقد پر کٹ یا چیرا لگ جاتا ہے۔ یہ کٹ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس چیرا نما کٹ کو طب کی اصطلاح میں اینل فشر کہتے ہیں۔ بعض اوقات فشر کے نچلے سرے پر ایک ابھار یا دانہ سا بن جاتا ہے، جسے ہم سکن ٹیگ کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک اینل فشر کی علامات کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیں، اینل فشر کی سب سے بڑی علامت دوران اجابت پخانہ کرتے وقت شدید درد ہوتا ہے۔ یہ اینل فشر کی سب سے اہم علامت ہے۔ یہ درد پخانہ کرتے وقت شروع ہوتا ہے، جو کہ بعد میں 1 یا 2 گھنٹہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ پخانے کے ساتھ خون کا لگ کر آنا بھی فشر کی بڑی نشانی ہے۔ اینل فشر میں مریض کو پخانے کے ساتھ درد کی شکایت لازمی ہوتی ہے۔ ویورز، فشر بننے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً قبض، پخانہ کرتے وقت زور لگانا اور پخانہ خشک ہونا، زچگی کی پیچیدگیاں، مقد کے مقام پر چوٹ کا لگ جانا، آنتوں کی خرابی، کینسر، آنتوں کی سوزش، بڑی آنت کا کینسر، کھانے میں بد اعتدالی، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال اور گوشت کا غذاؤں میں کثرت سے استعمال کرنا، سبزیوں اور فروٹس کا استعمال کم کرنا فشر کو بنانے میں وائٹل رول پلے کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ صحت اور زندگی کے متعلق تمام ضروری نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ محترم ویورز، فشر کے مسئلے میں پرہیز بہت ہی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین ٹریٹمنٹ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، کیئر از کیور۔ ناظرین، پرہیز کرنے سے آپ کو فوری طور کے اوپر 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، فوری طور پر فشر میں ہونے والی تکالیف کی شدت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور نمبر 2، فشر کی بیماری کی بڑھنے کی رفتار فوراً کم ہو جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے ہر طرح کا گوشت، انڈا، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، مرچ مسالہ جات، برگر، شاورما، پیزا، ٹکا کباب، نان، بسکٹ، میدے والی اشیاء، کریلا، بینگن، سرخ مرچ، کالی مرچ، کھانا کھا کر لیٹ جانا یا بیٹھ جانا یا سو جانا، بازاری چٹ پٹے کھانے وغیرہ سے پرہیز رکھیں، جس سے فشر کو ختم کرنے میں مدد ملے۔ ویورز، ایک بات یاد رکھیں کہ فشر کا سب سے بہترین حل اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں۔ اس مقصد کے لیے بتائی ہوئی پرہیز پر سختی سے عمل کریں۔
अमल करेंगे तो आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। परहेज़ के साथ साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। रोज़ाना 12 से 14 गिलास पानी लाजमी पिएँ। कच्ची सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना 25 से 35 ग्राम फ़ाइबर ज़रूर लें या फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं, मसलन सब्जियां और फल वगैरह। अगर फिशर का दौरानिया 2 हफ्ते से कम हो तो महज ग़िज़ाई तब्दीली और परहेज़ से भी इलाज मुमकिन है। फिशर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि फिशर की अलामात ज़ाहिर होने पर फ़ौरन अपने मुआलिज से रुजू करें, क्योंकि फिशर जितना थोड़ा होता है उसका इलाज उतना ही आसान होता है। नाज़रीन, खुदा न खास्ता अगर आप फिशर की मर्ज़ में मुब्तला हैं और इस मर्ज़ से मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। दुआ खाने का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप वहां से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त